بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ امید ہے ویورز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا پروگرام عورتوں میں ماہواری کی بندش، ماہواری کا کم آنا یا درد کے ساتھ آنا، اس کی علامات، اس کی وجوہات اور اس کا علاج۔ ماہواری کا کم آنا یا نہ آنا عورتوں میں بہت سی بیماریوں کو جنم دیتا ہے۔ حمل نہ ٹھہرنے کی جہاں اور بہت سی وجوہات ہیں، وہاں پر ایک حیض کی خرابی بھی ہے۔ مجھے اس ٹاپک کے حوالے سے بہت سے پیغامات موصول ہوئے۔ میرے پاس آپ کے بتائے ہوئے ٹاپکس کی ایک لمبی لسٹ ہے، میں ان سب پر بات کروں گا، لیکن تھوڑا سا آپ تحمل کا مظاہرہ کیا کریں۔ آج کے ٹاپک کے حوالے سے خواتین کافی پریشان تھیں، اس لیے میں نے سوچا کہ سب سے پہلے خواتین کے حوالے سے آج کا ٹاپک کیا جائے، اور میرا اگلا پروگرام بھی عورتوں کے حوالے سے ہی ہوگا۔ وہ بھی بہت ہی عام مرض ہے اور خواتین اس مسئلے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور وہ ہے PCOS یعنی پولی سسٹک اوورین سنڈروم۔ اگلے پروگرام میں PCOS پر تفصیل سے بات ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف۔ ماہواری تندرستی کی حالت میں ہر مہینے رحم سے خارج ہوتی ہے۔ گرم ممالک میں ایام 10 سال کی عمر سے لے کر 15 سال کی عمر تک سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ حیض عموماً 30 روز کے بعد آتا ہے، کچھ خواتین میں 27، 28 یا 29 دن کے بعد بھی ہو جاتا ہے، اور عام طور پر یہ 5 دن جاری رہتا ہے۔ 45 سال سے لے کر 50 سال کی عمر میں ماہواری آنا بند ہو جاتی ہے۔ 50% کے قریب لڑکیاں اور عورتیں ماہواری کے دوران شدید کرب اور درد سے گزرتی ہیں۔ ماہواری کی رکاوٹ یا بندش کی جو اہم وجوہات ہیں، ان میں رحم کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا، بچے دانی کی سوزش، قبض کا مسلسل رہنا، رحم کا کمزور ہونا۔ ایام میں بے قاعدگی اور درد کی ایک اہم وجہ نفسیاتی بھی ہے، کیونکہ لڑکیوں کے دل میں ایک خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ ایام ماہواری ایک مصیبت ہے، پتہ نہیں اس میں کیا ہوگا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں، ایام ماہواری عورت کی اچھی صحت کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ وزن کا بہت زیادہ بڑھ جانا یا کم ہو جانا، خون کی کمی، کمزوری، تھائرائیڈ کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہو جاتا ہے، ہارمون کے اتار چڑھاؤ کی وجہ سے بھی یہ پرابلم اکثر ہو جاتا ہے، ذہنی دباؤ، یہ اس کی اہم وجوہات ہیں۔ اگر کسی عورت کو مسلسل 3 ماہ تک حیض نہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کو چیک کروائے اور اپنا علاج کروائے، ورنہ وہ بہت سی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ ماہواری کے بند ہونے یا کم ہونے کی وجہ سے جو پرابلمز آتے ہیں، جو علامات عورت میں پیدا ہو جاتی ہیں، ان میں عورت کا وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، عورت پھول جاتی ہے، موٹاپے کا شکار ہو جاتی ہے، اور سب سے اہم بات کہ وہ اولاد جیسی نعمت سے محروم رہتی ہے۔ اس کے جسم میں درد، تھکن، مایوسی کی کیفیت، جسم پر خارش اور دانے نکل آتے ہیں، نیند زیادہ آتی ہے، طبیعت میں بوجھل پن، بھوک کی کمی، کم کھانے کے باوجود جسم پھولتا جاتا ہے، کمر درد اور ٹانگیں درد کرتی ہیں، شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ ماہواری کے دوران 75% عورتیں اور لڑکیوں کے موڈ میں تبدیلی آ جاتی ہے، ان کے مزاج میں چڑچڑاپن، اداسی اور تشویش پائی جاتی ہے۔ یہ تو تھی اس کی وجوہات اور اس کی علامات۔ اب میں آپ کو جو نسخہ بتانے لگا ہوں، آج کے پروگرام میں آپ کو 2 نسخے بتاؤں گا۔ پہلا نسخہ تو 100% گھریلو نسخہ ہے اور یہ آزمودہ ہے، بارہا دفعہ اس کو آزمایا ہے۔ ایسی لڑکیاں یا عورتیں جن کے بچے دانی کی سوزش ہے، انہیں ماہواری کے دوران درد ہوتا ہے اور شدید بے چینی کی کیفیت سے گزرتی ہیں، ان کے لیے یہ عام گھریلو نسخہ بہت ہی اچھا ہے۔ اس میں پہلے نمبر پر سونف ہے، دوسرے نمبر پر ہلدی ہے، اور تیسرے نمبر پر ملٹھی ہے۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے 10-10 گرام لے لینی ہیں۔ ان کو اچھی طرح پیس لیں اور کسی شیشی میں محفوظ کر لیں۔
اس نسخے کو 1 چمچ کا چوتھائی حصہ آپ نے صبح کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اور شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھانا ہے اور پانی کے ساتھ کھانا ہے۔ اس نسخہ کو آپ نے ماہواری کے شروع ہونے سے 7 دن پہلے سٹارٹ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس سے رکا ہوا حیض اور درد اور بچہ دانی کی سوزش وغیرہ سب انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اب جو دوسرا نسخہ ہے یہ بہت ہی مجرب نسخہ ہے۔ یہ ایسی خواتین کے لیے ہے جن کے حیض رکے ہوتے ہیں، کئی مہینے انہیں حیض نہیں آتے، 3 مہینے 6 مہینے، ایسی خواتین کے مجھے میسج آئے ہیں 9 مہینے ان کو حیض نہیں آتا۔ تو یہ جو نسخہ ہے یہ نہ صرف بند حیض کو کھولے گا بلکہ ایسی خواتین جو اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مجرب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گود ہری کرے گا اس سے انشاءاللہ۔ نسخہ آپ نوٹ کر لیں، یہ بھی بہت ہی آسان نسخہ ہے لیکن تھوڑا سا یہ مہنگا ہے، کاسٹلی ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے اس میں کالی مرچ لینی ہے اور دوسرے نمبر پر زعفران لینا ہے اور تیسرے نمبر پر آپ نے سہاگا لینا ہے۔ کالی مرچ، زعفران اور سہاگا یہ تینوں آپ نے 10 گرام لینے ہیں اور چوتھے نمبر پر آپ نے شہد لینا ہے۔ اب میں آپ کو اس کے بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے سہاگا کو کسی مٹی کے برتن میں تھوڑا سا پکا لینا ہے، اس کے بعد اس کو پیس لیں، پاؤڈر بنا لیں، اور پھر باقی کالی مرچ اور زعفران کو بھی پیس لیں۔ اچھی طرح پیسنے کے بعد تینوں چیزوں کو یکجا کر لیں، پھر اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر آپ اس کی گولیاں بنا لیں، چنے کے برابر اس کی گولیاں بنا لیں۔ 1 گولی صبح کھانے کے بعد اور 1 گولی شام کو کھانے کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ نسخہ سے آپ کی کمزوری، رکا ہوا حیض اور بچے دانی کی سوزش، اس سے متعلق جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ بہت ہی آزمودہ اور مجرب نسخہ ہے، اس کو استعمال کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلا پروگرام پی کوز پہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو آج کا میرا یہ پروگرام پسند آئے گا۔ اچھا لگے تو اسے لائک ضرور کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، والسلام۔